ایک عوامی مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو چینی ہے اس کی کہیں پہ شارٹیج ہے، کہیں پہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو کوئی ناصر حسین شاہ صاحب، کوئی آپ بتائیں گے ہمیں سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ سارے معاملات آپ کے نوٹس میں ہوتے ہیں. یہ جو چینی ہے اور کچھ اور بھی ویسے چیزیں ہیں، لیکن چینی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی کہ اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، اب اس کو امپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو سندھ حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، اس پہ چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ بھی کی ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ شارٹیج نہ ہو. اور اس طرح کا کوئی بہت بڑی کرائے نہیں ہے اس وقت تک. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو شوگر ملے ہیں، جو وہاں پہ ان کا اسٹاک ہے، اس کو باہر لایا جائے اور مارکیٹ میں پھیلا دیا جائے تاکہ یہ شارٹیج جو ہے وہ نہ رہے اور امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی کافی مقدار میں ہے اور اس پر کی جا رہی ہے. بلکہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بڑا قدم لیا تھا، سخت ایکشن لیا تھا، اور بہت سارے جو شوگر مل کے آنر ہیں پورے ملک میں، ان سب کو بہت سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے تھے. جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ختم کر دیے گئے اور مارکیٹ میں آ گئی تھی چینی، اور پھر اس کی قیمت بھی کنٹرول کی گئی تھی. تو ایک اچھی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کرائسس ہو. لیکن فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹس ہوں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہے جو نہ ہو. جی عقیل ملک صاحب، امپورٹ تو ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا کانسیپٹ ہے، اور بالکل وفاقی کابینہ نے، وفاقی حکومت نے یہ کی ہے، اور اس وقت وافر مقدار میں وہ اویلیبل تھی اور ایکسپورٹ ہم نے کی، ہم تاکہ یہ پرائسز کو نہیں سٹیبلائز دیکھیں نا، رکھا پہلے جائے. آپ نے ایکسپورٹ کر دیا، اب آپ امپورٹ میں کر رہے بتا ہیں. دوں گا، وہ فکر بھی نہ اس کریں، وقت، میں وہ بھی آپ اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تو فی الوقت ہم نے جو امپورٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ پرائسز کو کم سے کم رکھا جائے. ہم نے کم از کم اس کے اوپر 53% جو امپورٹ ٹیکسز ہیں یا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے، وہ اس کو آف سیٹ کیا ہے. اب یہ ڈیسیجن تب لیا گیا ہے تاکہ ہم ڈومیسٹک شوگر پرائسز یا جو ہماری چینی کی قیمت ہے اس کو سٹیبلائز کر سکیں، اس کو بالکل کم سے کم پہ رکھ سکیں. اب اس وقت وافر مقدار میں موجود تھی، اور اگر یہ وزیر اعظم بالکل اس پہ بڑا ایک جو ہے سیریس ایکشن لے رہے ہیں تمام تر معاملے کے اوپر. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے بھی کریک ڈاؤن کیا تھا، ان تمام شوگر مافیاز کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا. اور ابھی بھی کیونکہ یہ وزیر اعظم کا ریزالو ہے کہ کسی قسم کی کارٹیل کو، کسی قسم کی کارٹلائزیشن کو، کسی قسم کے ایسے جتھے کو پرائسز ہائیک نہیں کرنے دیا جائیں گے یا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیا جائے گی. آپ نے بار بار وزیر اعظم کا نام لیا. جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. بالکل، وہ ایکشن بھی لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں، جب اپوزیشن میں تھے تو اس معاملے پہ ہمیں کیا کہتے تھے، مجھے کیا کہتے تھے، ذرا دیکھیے. یہ فیصلہ شوگر کی ایکسپورٹ کا ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا. حالانکہ وہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ تھے، انہوں نے جگہ جگہ ان کو تنبیہ کی، وارن کیا کہ ہمارے پاس تو سرپلس نہیں ہے، ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے آپ. کارروائی تو وزیر اعظم کے خلاف ہونی چاہیے. اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا، اس چیرہ دستی کا، اس ڈاکہ زنی کا فیصلہ عمران خان نے کیا، جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس شوگر کا سرپلس نہیں ہے. اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. چلے ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے ایکسپورٹ کیا پھر امپورٹ کیا، تو اب وہ وزیر اعظم ہیں تو پہلے ایکسپورٹ کیا پھر امپورٹ کیا. تو اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار کون ہے؟ شہباز شریف. کیوں ہے؟ رمضان شوگر مل کس کی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی جواب ہے میرے کسی صاحب. کی ہے نا. پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر ملز کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ جہانگیر ترین کے، نواز شریف اور اس کے جہانگیر ترین تو پہلے آپ کے ساتھ تھا نا. تو ہم سے کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ پہلے مجھے اس سوال پہ اس پہ میں آتا ہوں. جہانگیر ترین کے سوال کے اوپر سارے شوگر مل ان کے دیکھ کرتے کیا ہیں. پہلے چینی باہر بیچتے مہنگے داموں کہ ڈالر کے ذریعے ہمیں پیسے ملے، ٹھیک ہے، ادھر منافع ہوا. پھر جب انہوں نے واپس چینی خریدنی ہوتی ہے تو ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ جی ابھی ہم نے چینی خریدنی ہے، تو یہ سٹور کر دیتے ہیں، چینی کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے. فائدہ کس کا ہے؟ دونوں طرف اسی خاندان کا فائدہ ہے جو اس وقت پاکستان کے اوپر
مسلط ہیں. دیکھیں ہمارے دور حکومت میں 2 روپے یا 3 روپے چینی مہنگی ہوئی تھی, باوجود اس کے ہم نے چینی مافیا کے خلاف اپنی بھرپور جدوجہد کی. آخر میں جا کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لیا. ہم نے وہاں پہ بھی کوشش کی کہ سٹے ویکیٹ کرائیں تاکہ اس ملک میں ہم اس چینی مافیا کو ایک دفعہ فکس کر دیں تاکہ آئندہ چینی مہنگی نہ ہو اس ملک کے اندر. دیکھیں ابھی 192 روپے کی چینی میر صاحب آج کے دن فی کے جی جو ہر ضرورت مند انسان یوز کرتا ہے, اور اب جب یہ باہر سے مہنگی چینی خریدیں گے تو میرے خیال میں یہ 200-300 پہ چلی جائے گی. نہیں مہنگی تو خرید ہی نہیں رہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ امپورٹ وہ تو جب خریدیں گے جب ادھر آئے گی. اور یہ فیصلہ اس لیے ایکسپورٹ کا کیا گیا, ایکسپورٹ کا فیصلہ اس لیے کیا گیا. شاید صاحب سن لیجئے, سننے کی بھی سکت رکھیں. دیکھیں میں آپ کے بارے میں نہیں بولا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ چینی اب ڈالر ڈومیسٹک سپلائز میر موجود صاحب تھی اور وہ ڈیمانڈ وہ سپلائی کی ڈالر بات ہے. وہ پھر ہمیں ڈالر ظاہری بات ہے وہ ہم نہیں چاہتے چینی کہ پاکستانی وہ قوم چینی پاکستانی عوام سفر کرے, تو پھر ہم نے اس ٹائم ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی ہونے دی. دیکھیں جب ان کی ذات کے اوپر بات آئی ہے تو یہ ابھی انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں. میں ذات کی بات نہیں ہم نے چینی اس لیے بھیجی کہ ہمیں ڈالر ملے نا. میں تو یہی ہوتا ہے کہ ریمیٹنسز بڑھیں. اس دن ڈالر کی قیمت کیا ہوگی کہ جس دن انہوں نے چینی جو ہے وہ باہر بھیجی. اب جب خرید رہے ہیں آج ڈالر کی قیمت کیا ہوگی, آج ڈالر کی جب یہ خریدیں گے دیکھیے وہ بھی تو گیپ ہے, اس سے بھی تو نقصان ہوتا ہے ملک کا. شاہد خٹک صاحب جب آپ کی حکومت تھی تو جو شوگر ملوں کے مالکان تھے وہ آپ کی پارٹی میں تھے, اب ان کی پارٹی کی حکومت آئی ہے تو وہ ان کے ساتھ. کیا ہم نے کارروائی نہیں کی؟ ہاں کیا ہم نے کوشش نہیں کی ان لوگوں کے خلاف؟ سب کے ساتھ کے خلاف تو نہیں کی آپ نے, کچھ کے خلاف کی. کس فار ایگزامپل جہانگیر ترین صرف اس کے خلاف کی. نہیں اس کے علاوہ جتنے بھی تھے 11 شوگر ملز تھے اس میں جو انکوائری ہوئی تھی. جو نہیں میرا سوال یہ ہے عقیل ملک صاحب کہ لیے آپ وزیر قانون و انصاف ہیں, یہ جو کارٹلز ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر کہتے ہیں جی کہ یہ کارٹل جو ہیں یہ ان کی ہم اجارہ داری توڑیں گے. بالکل. تو یہ کارٹلز کی اجارہ داری آپ کیسے توڑیں گے کہ جب وہ کارٹلز جو ہیں وہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں کی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے؟ دیکھیں اس پہ ایک پالیسی ہے اور اس پہ پالیسی گورنمنٹ کی فرام دا ویری گیٹ گو جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے وزیر اعظم نہ صرف اس سیکٹر میں بلکہ تمام تر دیگر سیکٹرز میں بھی ریفارمز وہ لے کے آئے اپنے ہی شوگر ملوں کے خلاف ریفارمز لے کے آئے ہیں. اپنے ہی شوگر ملوں کے خلاف. اچھا ذرا یہ بتا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں رمضان شوگر مل کس کی ہے, وہ ان کی تو نہیں ہے. دیکھیں جی ان کی میرے یہ جواب تو سپریم کورٹ کون اونر ہے, میں آپ کو کوئی کمپنی کے ڈاکیومنٹس تو نہیں دیکھے میں نے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ جواب تو وہ سپریم کورٹ میں نہ دے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شاہ صاحب. میں صرف ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا, بلکہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سخت کریک ڈاؤن ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں کچھ وفاقی وزراء کے قریبی عزیز اور اسی طرح بہت سارے بااثر لوگ جو ظاہر ہے زیادہ یہ ہیں سندھ اور پنجاب میں یہ ملز جو ہیں, تو ان سب پر کریک ڈاؤن ہوا تھا اور بغیر کسی اس کے. اچھا شاہ صاحب یہ کیا گیا. شاہ صاحب وہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے چل رہا ہے, جب وہ پریزیڈنٹ تھے, شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے اور لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز چیئرمین نیب تھے. تو چیئرمین نیب جنرل شاہد عزیز نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ان کو پریشرائز کر کے وہ کریک ڈاؤن بند کروا دیا. اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر پرویز مشرف کی حکومت جو ہے وہ اس شوگر مافیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو یہ شہباز شریف صاحب کیا بگاڑیں گے جس کے خود کے اپنے 3 ملز ہو شوگر کے. دیکھیں بالکل میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ وزیر اعظم تمام تر سیکٹرز میں ریفارمز لا رہے ہیں اور یہ دس از نتھنگ شورٹ آف اے ریفارم از ویل. جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے کیا ان کے خلاف بلا خوف و تردید اور بلا تفریق جو ہے ہم نے ایکشن کیا ان کے خلاف اور ابھی بھی ایکشن کریں گے. بالکل ایکشن ہوگا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ صرف آپ تینوں کو نہیں, عقیل ملک صاحب, شاہد خٹک صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب کو نہیں, تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر ایک حکمت عملی بنانی چاہیے کہ یہ جو کارٹلز ہیں, جو مافیاز ہیں, ان کی اجارہ داری توڑنے کی ضرورت ہے اور اس میں میڈیا کو بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. صرف ہمیں ایسی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے جس کی سارے تردیدیں کر رہے ہوں. کسی دن ایسی بھی خبر چلائیں کہ جناب یہ جو 5 شوگر مل کے مالکان ہیں جن کا 5 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلق تھا, ان 5 کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسی بھی خبر سنیں.